اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث ان تکون موصولة نحو ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں ایو کے بارے میں تھی۔ ایو کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ویسے ایو کی 5 قسمیں ہیں۔ ایو شرطیہ، ایو استفہامیہ، ایو موصولہ، 4 کمالیہ، 5 وصلہ۔ ہم نے 2 ایو شرطیہ اور ایو جو ہوتا ہے جناب علی استفہامیہ یہ پڑھا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تیسری قسم ایو کی بیان کر رہے ہیں کہ ایو جو ہے نا وہ موصولہ ہوتا ہے، ایو موصولہ بھی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایو کی 4 حالتیں ہیں، جن میں 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں علماء کہتے ہیں کہ ایو معرب ہے، اور 1 حالت میں اختلافی ہے، معرب مبنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایو کی 4 صورتیں ہیں، 3 میں اتفاق ہے کہ ایو معرب ہے، اور 1 صورت میں ناویوں کا اختلاف ہے، بعض معرب اور بعض مبنی کہتے ہیں۔ وہ 4 صورتیں توجہ کیجیے۔ ایو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور تمام جملہ صلہ جو ہے وہ بھی ذکر ہے۔ دوبارہ یہی پیش کر رہا ہوں، ایو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور تمام جملہ جو صلہ ہے وہ مذکور ہے، جیسے جعانی ایوہم ہو عالم، جعانی ایوہم ہو عالم، ایو مضاف ضمیر کی طرف، ہو عالم پورا صلہ بھی ذکر ہے۔ 1 نمبر 2، ایو مضاف نہیں ہے ضمیر کی طرف، لیکن تمام جملہ صلہ جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ ایو مضاف نہیں ہے لیکن تمام صلہ ذکر ہے، جیسے جعانی ایون ہو عالمون۔ نمبر 3، ایو مضاف نہیں ہے، ایو مضاف نہیں ہے، صدر صلہ بھی حذف ہے۔ ایو مضاف نہیں ہے، صدر صلہ بھی حذف ہے، جیسے جعانی ایو عالمون، جعانی ایون عالمون ہے، ایون عالمون، عالمون کے پیچھے جو ہوا مبتدا تھا وہ صدر صلہ حذف ہے۔ 4تھی صورت عزیزو، ایو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور صدر صلہ جو ہے وہ حذف ہے۔ ایو مضاف ہے اور صدر صلہ حذف ہے، جعانی ایوہم عالمون۔ یہ جو میں نے ترتیب کے ساتھ 4 صورتیں پڑھی ہیں، پہلی جو 3 ہیں ان میں علماء کا اتفاق ہے کہ ایو معرب ہے۔ توجہ سے سنیں گے نا تو حل ہو جائے گا مطلب۔ پہلی 3 صورتوں میں اتفاق ہے ایو معرب ہے، لیکن جو 4تھی صورت ہے اس میں اختلاف ہے۔ کون سی 4تھی صورت؟ ایو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور صدر صلہ حذف ہے۔ ایو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور صدر صلہ بھی حذف ہے، جیسے جعانی ایوہم عالمون میں ہوا پیچھے حذف ہے، اور ضمیر کی طرف بھی ایو مضاف ہے۔ اس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ ایو مبنی ہے، اور بعض کہتے ہیں معرب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، توجہ فرمائیے۔ پس ایو جو موصولہ ہے اس کی میں نے 4 صورتیں بیان کی ہیں، 3 صورتوں میں معرب ہے اتفاق ہے، اور 4تھی صورت اختلافی ہے کہ معرب ہے یا مبنی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ یہ جو ایہم ہے، یہ دیکھو ایہم مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف ایو، اور صدر صلہ بھی اس کا حذف ہے، ہوا اشد ہے۔ تو یہ جو ایو ہے سیبویہ کہتا ہے کہ یہ ایو جناب علی مبنی ہے۔ ایو کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، سیبویہ کہتا ہے۔ اور سیبویہ کی مخالفت کی ہے کوفیوں نے اور بصریوں کی ایک جماعت نے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آغا ایو جو ہے
ٹھیک ہے، موصولہ وہ مورب ہوتا ہے، ہمیشہ وہ مورب ہوتا ہے، ایو شرطیہ اور استفہامیہ کی طرح ایو موصولہ مورب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بات میری پہنچی یا نہ پہنچی؟ ایو کی عرض کیا 4 صورتیں ہیں، ایک جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ ایو ضمیر کی طرح مضاف ہے اور صدر سیلہ حذف ہے، جیسے یہاں ہے ایہم ہوا اشد، صدر سیلہ حذف ہے، ضمیر کی طرح بھی مضاف ہے، یہی صورت اختلافی ہے جو اس آیت میں آئی ہے۔ اچھا، سیبویہ نے تو کہا ہے کہ یہ مبنی ہے، ایو یہ مبنی ہے، لیکن سیبویہ کی مخالفت کی ہے کوفیوں نے اور بصریوں کی ایک جماعت نے، وہ کہتے ہیں کہ ایو جو ہے نا وہ مورب ہے، ایو موصولہ مورب ہے ہمیشہ شرطیہ اور استفہامیہ کی طرح۔ زجاج ناوی کہتا ہے کہ میرے لیے جو مطلب واضح ہوا ہے کہ سیبویہ نے غلط بات کی ہے وہ 2 جگہوں پر ہے۔ زجاج ناوی کہہ رہا ہے کہ جو میرے لیے پتہ چلا کہ سیبویہ نے غلطی کی ہے 2 مقام، ان میں سے ایک یہی ہے، ایک مقام یہی ہے کہ کون سا، کہ سیبویہ قبول کرتا ہے کہ ایو مورب ہوتا ہے جب مضاف نہ ہو، ایو مورب ہوتا ہے جب مضاف نہ ہو، تو پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے ایو مبنی ہے جب مضاف ہو؟ اس کو تو مورب کہنا چاہیے تھا۔ توجہ فرمائی، زجاج کہہ رہا ہے کہ سیبویہ نے جو غلط باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2 مقام ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ سیبویہ خود قائل ہے کہ ایو اگر مضاف نہ ہو تو ہوتا ہے مورب، تو کیسے سیبویہ قائل ہو گیا ہے کہ جب ایو مضاف ہو، جب ایو مضاف ہو تو مبنی ہو گیا؟ اس کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے تھا کہ یہ مورب ہے۔ ایو تنہا ہو مضاف نہ ہو تو مورب ہوتا ہے، سیبویہ کہتا ہے، اور جب مضاف ہو تو کہتا ہے سیبویہ یہ مبنی ہے۔ مبنی کیسے ہے؟ اس کو تو مورب کہنا چاہیے، یہ غلطی ہے سیبویہ کی۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ پڑھ کے لاتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے پڑھوں گا۔ الثالث ان تکون موصولۃ نحو ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ایو جو ہے وہ موصولہ ہوتا ہے، جیسے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم کھینچیں گے ہر گروہ میں سے، پھر ضرور ہم کھینچیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے سرکشی میں۔ دوبارہ سنو، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم کھینچیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ التقدیر لننزعن عن الذی هو اشد، لننزعن وہی آ گیا، ٹھیک ہے، عن الذی، لننزعن الذی کیونکہ ایو موصولہ ہے تو اس کی جگہ پہ لگایا ہے، لننزعن الذی هو اشد، اشد جو سیلہ اس کا صدر سیلہ حذف ہے، لننزعن الذی ہوا صدر سیلہ حذف ہے، ہوا اشد ہے۔ قالہ سیبویہ نے کہا ہے، یہ سیبویہ نے کہا ہے، وخالفہ الکوفیون وجماعۃ من البصریین، خالفہ سیبویہ کی مخالفت کی ہے کوفیوں نے اور بصریوں کی ایک جماعت نے، لأنہم یرون ان عین الموصولہ مؤربۃ دائما، لأنہم یہ کوفی اور بصریوں کی جماعت کہتے ہیں کہ عین موصولہ ہمیشہ مؤرب ہوتا ہے، کا شرطیت والاستفہامیہ، شرطیہ اور استفہامیہ کی طرح، یعنی ایو شرطیہ اور استفہامیہ کی طرح۔ قال الزجاج ما تبین لی ان سیبویہ غلط الا فی موضعین ھذا احدہما، زجاج نے کہا ہے کہ میرے لیے واضح ہوا ہے کہ سیبویہ غلط ہے، ما تبین لی، ٹھیک ہے، ان سیبویہ غلط، کہ جو میرے لیے واضح ہوا ہے کہ سیبویہ نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے، الا فی موضعین،
وہ کیا ہے؟ 2 جگہوں پہ ہے. ما اس طرح کر لیتے ہو. زجاج نے کہا ما تبین لی، میرے لیے سیبویہ کی غلطی واضح نہیں ہوئی ہے. ما تبینہ، میرے لیے واضح نہیں ہوئی ہے سیبویہ کی غلطی، الا فی موضعین، مگر 2 جگہوں میں. ھذا احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے. کون سی؟ یہی کہ جو ایو کو مضاف بھی ہے اور کہتا ہے سیبویہ کے مبنی ہے. فإنہ یسلم انہا تعرب اذا افردت، انہو سیبویہ قبول کرتا ہے کہ انہا تعرب، ایو معرب ہے اذا افردت، جب وہ مفرد ہو یعنی قطعا الاضافہ ہو. جب مضاف نہ ہو تو ایو معرب ہوتا ہے. فکیف یقول ببنائها اذا اضیفت، کیسے وہ کہتا ہے ببنائها کہ ایو مبنی ہے اذا اضیفت، جب مضاف ہو تو کیسے کہتا ہے کہ ایو مبنی ہے؟ یہ یعنی سیبویہ کی غلطی ہے. توجہ فرمائیے. وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا فِي الْآيَةِ الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ وَأَنَّهَا مُبْتَدَا وَشَدُّ خبر. یہاں بحث میرے بچے تھوڑی مشکل شروع ہو رہی ہے، تھوڑی دقیق ہے. امیدوار ہوں کہ آپ بات پہ دھیان دیں گے، توجہ کریں گے تو مطلب آسان ہو جائے گا. زعم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مخالفین جو ایو موصولہ کو کہتے ہیں مبنی نہیں ہیں، جو ایو کو آیت کے اندر کہتے ہیں یہ مبنی نہیں ہیں، جو کوفی ہیں یا بصریوں کی ایک جماعت ہے، وہ ایو کو مبنی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مخالفین جو کوفی اور بصریوں کی ایک جماعت ہے، یہ ایو کو جو آیت کے اندر آیا ہے کہتے ہیں یہ مبنی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا. پھر ادھر دیکھا ہے کہ ایو ضمہ بھی ہے، حالانکہ اس کے اوپر فتح ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ مفعول ہے، یہ مفعول بن رہا ہے لننزعن کا، یہ مفعول ہے. جب مفعول بن رہا ہے تو اس کے اوپر تو ضمہ آنا چاہیے تھا. اب مشکل کھڑی ہو گئی ہے مخالفین کے لیے، اور انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے ہیں اس ننزع کے مفعول کی تلاش میں. توجہ کرنا، مخالفین یعنی کوفی اور بصری جو کہتے ہیں ایو مبنی نہیں ہے، ایو موصولہ مبنی نہیں ہے. دوسری طرف دیکھا ہے کہ آیت کے اندر تو ایو ہم ہے، ضمہ آیا ہے، حالانکہ فتح ہونا چاہیے تھا، چونکہ فعل ننزع کو مفعول چاہیے اور پھر وہ مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا کریں؟ توجہ کرنا، مخالف پارٹی ایو کو کیا کریں؟ مخالف پارٹی ایو کے اوپر ضمہ آیا ہے، ننزع کا مفعول کے بارے میں کیا کریں؟ ابھی اسی کے بارے میں بات ہونی ہے کہ ننزع کا جو مفعول ہے وہ کون ہے، اور پھر اختلاف ہے. یہ مخالف کہتے ہیں کہ ایو استفہامیہ ہیں، ایو جو ہے آیت میں کیا ہے؟ استفہامیہ ہیں، اور ایو ہے مبتدا اور اشد جو ہے نا وہ ہے خبر. ایو مبتدا ہے، اشد خبر ہے. ٹھیک ہے، ایو ہم اشد، ایو مبتدا اشد خبر. مخالفین کہہ رہے ہیں یعنی کوفی اور جماعت کہہ رہے ہیں. جب یہ کہہ دیا تو پھر ننزع کا جو مفعول ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے عزیزو. ننزع کے مفعول میں اختلاف ہے. توجہ. خلیل نحوی کہتا ہے ننزع کا مفعول معذوف ہے، ننزع کا مفعول معذوف ہے، اور تقدیر میں یہ تھا لننزعن الذین یقال فیہم ایہم اشد، یعنی لننزعن الذین یقال فیہم، یہ موصول اور صلہ، یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ موصول اور صلہ حذف ہوا ہے. الذین یقال فیہم حذف ہوا ہے، اور اس قال کا جو مقولہ ہے نا ایہم وہ باقی ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. خلیل نحوی ننزع کا مفعول کس کو بناتا ہے؟ خلیل نحوی کہتا ہے ننزع کا مفعول معذوف ہے، وہ ہے الذین یقال فیہم ایہم اشد. الذین یقال فیہم
یہ حذف ہوا ہے اور اس کا جو ہے نا کال کا مقولہ تھوڑا ایہم اشد وہ باقی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ یونس نے ابھی کیا کہتا ہے؟ یونس کہتا ہے ایہم مبتدا اشد و خبر، یہ جو جملہ ہے ایہم، یہ جملہ یہ ننزیہ کا نا مفعول ہے، ننزیہ کا مفعول ایہم اشد ہے، یونس کہہ رہا ہے، اور ننزیہ جو ہے نا عمل سے معلق ہوا ہے، اس لیے ایو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تعلیق ہوئی ہے، ننزیہ عمل کرنے سے معلق ہو گیا ہے، جیسا کہ دیکھو لنعلم ای الحزبین احسن، یہ نعلم جو ہے ایو کی وجہ سے عمل سے کیا ہوا ہے؟ معلق ہوا ہے، نعلم ایو کی بنا پر عمل کرنے سے کیا ہوا ہے؟ معلق ہو گیا ہے، یعنی یونس نحوی یہ کہہ رہا ہے کہ مفعول ننزیہ کا ایہم اشد ہے، ٹھیک، ایہم اشد ہے، لیکن ننزیہ جو ہے نا وہ عمل کرنے سے کیا ہوا ہے؟ تعلیق ہوا ہے، تعلیق ہو جاتی ہے نا، اس لیے ایہم ہے، ورنہ ایا ہوتا، ننزیہ عمل کرنے سے معلق ہوا ہے، ویسے مفعول ننزیہ کا ایہم اشد ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا، آگے کسائی اور اخفش کہتے ہیں کہ ننزیہ کا مفعول جو ہے نا من کل شیعتن ہے، من کل شیعتن ننزیہ کا مفعول ہے، اور من جو ہے وہ زائدہ ہے، من زائدہ ہے، اور کل شیعہ جو ہے نا وہ مفعول بن رہا ہے، کسائی اور اخفش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایہم اشد ہے وہ جملہ ہے مستانفہ ہے، ننزیہ کا مفعول من کل شیعہ ہے اور من زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سوال ہو سکتا ہے کہ جناب من زائدہ ہوتا ہے کلام منفی میں، یہ کلام موجب ہے، مثبت ہے، من زائدہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ان کی نظر میں، کسائی اور اخفش کی نظر میں موجب کلام میں بھی من زائدہ ہو سکتا ہے، موجب کلام میں بھی من زائدہ ہو سکتا ہے، مطلب دقیق تھا، پتہ نہیں میں آپ کی خدمت میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ زعم ہؤلاء میں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو مخالفین ہیں، کوفی اور بصریوں کی ایک جماعت جو کہتی ہے ایو موصولہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایو جو ہے وہ استفہامیہ ہیں، یہ مبنی نہیں ہیں، جو مبنی کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ ایو کے اوپر لگا ہوا تھا ضمہ، حالانکہ اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا فتح، کیونکہ ننزیہ کا مفعول ہے، تو اب تھوڑی مشکل ہوئی۔ اب یہ سارے جو مخالف پارٹی ہے ننزیہ کے مفعول کو تلاش کرنے کے چکر میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ خلیل نحوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ننزیہ کا مفعول ایہم اشد نہیں ہے، ننزیہ کا مفعول معذوف ہے، لننزین الذین یقال فیہم ہے، صلہ موصول جو ہے نا وہ حذف ہوا ہے۔ یونس کہتا ہے جملہ ہے، ننزیہ کا مفعول جملہ ہے، ایہم اشد جو جملہ ہے مبتدا خبر یہ مفعول ہے، اور ننزہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ عمل کرنے سے نا وہ تعلیق ہوئی ہے۔ کسائی اور اخفش کہتے ہیں ننزیہ کا مفعول کل شیعہ ہے، من زائدہ ہے، ایہم اشد جملہ الگ ہے۔ پھر ان کو اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ جو من زائدہ ہے وہ تو منفی میں ہوتا ہے، یہ موجب ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں موجب میں بھی من زائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی انہوں نے ڈھونڈ لیا ننزیہ کا مفعول مختلف، پھر ہم یہ پڑھ کے آگے ان کے قول کو رد کریں گے۔ پہلے یہ پڑھ لیں، ابھی زعما سے یہاں تک کیا ہوا ہے؟ ننزیہ کے مفعول کی تلاش ہوئی ہے اور مختلف نظریے آئے ہیں۔ توجہ،
وَزَعْمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا فِي الْآيَةِ استفامیہ. زعم ہاؤلائے کا اشارہ کوفی اور بصریوں کی ایک جماعت ہے جو مخالف تھے کہ ایو مبنی نہیں ہے. زعم ہاؤلائے انہوں نے گمان کیا ہے کہ ان فی الآیہ استفامیہ کہ ایو آیت میں استفامیہ ہے. وَأَنَّهَا مبتدا و اشد و خبر اور ایو مبتدا ہے اور اشد و کیا ہے خبر ہے. ثم اختلفوا فی مفعول ننذئ پھر ہاؤلائے یعنی انہوں کوفیوں اور بصریوں کی جماعت نے اختلاف کیا ہے ننذئ کے مفعول میں. فقال الخلیل معذوف خلیل ناوی جو کہ سیبویہ کا استاد ہے شیعہ بھی ہے یہ کہتا ہے معذوف ہے. معذوف کیا بلا مفعول ننذئ کا مفعول معذوف ہے. والتقدیر تو تقدیر یہ تھی لننذئن الذین یقال فیہم ایہم اشد تھی. ٹھیک ہے. وقال یونس هو الجملہ یونس نبی کہتا ہے یونس بھی کہتے ہیں سیبویہ کا استاد ہے یہ کہتا ہے هو الجملہ تو جملہ ہے. جملہ کون سا ایہم مبتدا اشد خبر یہ جملہ ننذئ کا مفعول ہے. وَأُلِّقَتْ ننذئ او ان العمل اور ننذئ جو ہے وہ عمل سے تعلیق ہوا ہے. کما فی لنعلم ای الحزبین آسا جیسا کہ اس آیا میں نعلم جو ہے ایو کی وجہ سے عمل کرنے سے تعلیق ہوا ہے. وقال الکسائی والاخفش کل شیعہ ومن زائدہ کسائی اور اخفش بھی کہتے ہیں کہ ننذئ کا مفعول کل شیعہ ہے. ٹھیک ہے اور من جو ہے وہ زائدہ ہے. وجملۃ الاستفہام مستأنفہ جملہ استفہام ایہم اشد جو ہے وہ مستأنفہ ہے. اگر آپ یہاں یہ سوال کریں گے کہ من زیدہ آ رہا ہے جبکہ من زیدہ کی شرط ہے کلام غیر موجب ہو اس کا جواب وذالک علی قولہما فی جواز زیادت من فی الایجاب ذالک علی قولہما کسائی اور اخفش کے قول کی بنا پر من زیدہ ایجاب میں جائز ہے یعنی موجب کلام میں بھی من زیدہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ننذئ کا مفعول کون ہے. خلیل ناوی معذوف کر رہے تھے یونس ایہم اشد کو کہتے تھے کسائی اور اخفش کل شیعہ کو بنا رہے تھے من کہتے تھے زیدہ ہے. اب آؤ مصنف کیا کہتے ہیں توجہ. وَيُرَدُّ اقوالہم یعنی ان کے اقوال خلیل و یونس و کسائی وغیرہ کے اقوال کیا ہیں یرد رد ہو جاتے ہیں. ان کے اقوال رد ہو جاتے ہیں. توجہ. ان التعلیق مختص بافعال القلوب البتہ یہ جو جواب آگے دیں گے مصنف رد کریں گے یہ ترتیب سے نہیں ہے یہ آگے پیچھے ہے. آپ کی نا مطلب ہوشیاری اور دقت ظرافت عقل چاہیے کہ آپ اس میں ڈھونڈیں کس کو رد کر رہے ہیں. ابھی یہ جو مصنف ان کے اقوال کو رد کر رہے ہیں ترتیب نہیں آگے پیچھے ہے. آپ کا کام ہے وَيُرَدُّ أَقْوَالُهُمْ ان کے اقوال رد ہو جاتے ہیں. ان التعلیق مختص بافعال القلوب تعلیق مختص ہے افعال قلوب کے ساتھ وننذئ افعال قلوب نہیں ہے. اب آپ بتاؤ تعلیق کون کر رہا تھا. تعلیق یونس کی رد ہے. یونس نے کہا تھا نا کہ ایہم اشد ننذئ کا مفعول ہے اور ننذئ معلق ہوا ہے عمل سے ننذئ کی تعلیق ہوئی ہے. یہ ان التعلیق مختص بافعال القلوب یہ کس کو رد کر رہا ہے یونس کو کر رہا ہے. تعلیق مختص ہے افعال قلوب کے ساتھ اور ننذئ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. ایک یہ بات ہو گئی. اور اگلی بات وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ وہ جو آپ کر رہے تھے ننذئ کا مفعول میں مختلف جو ہے نا ہیلے بہانے بنا رہے تھے کہ یہ ہے یہاں کر کے دکھاؤ. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ فاسق بے رف پڑھیں اور آگے کیا ہے تقدیر کریں کیا بھائی لَأَضْرِبَنَّ ٹھیک ہے
फेल फाइल है तो अल्फासिको क्यों है, ठीक है ना। तो यहां आप ये करें कि अल्लज़ी युकालु फीहि हुवल फासिको, ये कहो अल्लज़ी युकालु फीहि हुवल फासिको। जिस तरह खलील का इरा था कि सिला मौसूल हज़फ है, यहां कहो लअज़रिबन्ना अल्लज़ी युकालु फीहि हुवल फासिको। ये जायज़ नहीं है। अन्नहु ला यजूज़ु लअज़रिबन्नल फासिको में आप कहें कि अल्लज़ी युकालु फीहि हुवल फासिक, यहां भी ठीक होना चाहिए, यहां ठीक नहीं है। वअन्नहु लम यसबुत ज़ियादतु मिन फिल ईजाब, और अगली बात यह है कि मिन ज़्यादा होना कलाम ईजाब में जायज़ नहीं है। वो किसाई और अखफश नहीं कह रहे थे कि मिन ज़्यादा है, और मिन ज़्यादा भी मूजब कलाम में बना रहे थे, ये उनकी रद्द है। वअन्नहु लम यसबुत ज़ियादतु मिन फिल ईजाब, मिन का ज़्यादा होना ईजाब में कलाम मूजब में साबित नहीं है। तवज्जो करना। व कौलु शायर व युरद्दु अक़वालुहुम अन्न तालीक, ये मुख्तस इस तरह की बेफ़ाल कुलूब। व कौलु शायर, शायर का कौल भी इनके अक़वाल को क्या करता है, रद्द करता है। शायर का जो कौल है वो बिना वजह इनके खलीलो यूनुसो किसाई वगैरह के कौल को रद्द करता है। युरद्दु कौलु शायर इज़ा मा लकीता बनी मालिकिन फसल्लिम अला अय्युहुम अफज़लु, ठीक है। यहाँ तवज्जो फरमाइए, इज़ा मा लकीता बनी मालिकिन, ठीक है, फसल्लिम अला अय्युहुम अफज़लु, ठीक हो गई बात आगे जान। माना कर लें, अगर आप मुलाकात करें बनी मालिक से, ठीक है, इज़ा मा लकीता बनी मालिक, जब आप मुलाकात करें बनी मालिक से, फसल्लिम अला अय्युहुम अफज़लु, ठीक है, बस हर एक के हर वो जो अफजल है उस पर क्या करो, सलाम दो, उस पर दरूद भेजो, सल्लिम, उस पर दरूद भेजो, वो जो अफजल है। यहाँ बात ज़रा गौर से करनी है आपने। यहाँ युरवा बेज़म्मे अय्यो, शायर के कौल में ना रिवायत बेज़म्मे अय्यो से हुई है, अय्यो हम है, अय्यो हम है। अभी वो जो बातें आप पीछे करते आ रहे थे वो ये हमें फिट करके दो। वह हुरूफुल जर ला तुअल्लक, हुरूफ जर मुअल्लक नहीं होते हैं कि कहें कि अला के बाद अय्यो हम पढ़ा है, क्योंकि अला जो है ना वो मुअल्लक है। यहाँ करके दिखाओ अपनी बातें पहले वाली, अला अय्यो हम, यहाँ आप कहो कि अय्यो हम पढ़ा है, क्योंकि अला जो है वो हुरूफ जर जो है वो मुअल्लक हुआ है, ये नहीं ठीक। वह हुरूफुल जर ला तुअल्लक, हुरूफ जर जो है वो मुअल्लक नहीं होते हैं। ये भला किसकी रद्द है, किसकी रद्द है, हुरूफ जर मुअल्लक नहीं होते हैं? ये यूनुस को रद्द कर रहे हैं। यूनुस तालीक के कायल थे ना, उनकी रद्द हो रही है कि हुरूफ जर ला तुअल्लक, जर मुअल्लक नहीं होते। वला यजूज़ु हज़्फ़ुल मजरूर व दख़ूलुल जार अला मामूल सिलतिही, और मजरूर का हज़फ करना और जार का दाखिल होना सिला के मामूल पर, यह भी यहाँ जायज़ नहीं है। ये किसकी रद्द की तरफ इशारा है? खलील के रद्द की तरफ इशारा है, जो सिला और मौसूल और सिला को क्या कर रहे थे, हज़फ करते थे, और सिला का मामूल कहते थे बाकी है। जो सिला और मौसूल को हज़फ करते थे वो भी यहाँ जायज़ नहीं है, ठीक है। वला यजूज़ु हज़्फ़ुल मजरूर व दख़ूलिल जारे अला मामूल सिलतिही, मजरूर का हज़फ करना और जार का दाखिल होना सिला के मामूल पर, वो भी यहाँ जायज़ नहीं है। यानी आप कहें असल में ये था, ठीक है, इज़ा मा लकीत बनी मालिकिन फसल्लिम, ठीक है। आगे कहो क्या, अल्लज़ी युकालो फीहे अय्युहुम
अफजल, फसल्लिम अलल्लज़ी, फसल्लिम अलल्लज़ी, ठीक है, युकालु फीहिम, अलल्लज़ी युकालु फीहिम, ठीक है, जो है आगे अफजल आप लगाओ, ठीक है। अल्लज़ी युकाल यहाँ भी मतलब इस तरह करके आप हज़फ करो, सल्लिम अलल्लज़ी युकालु लगाओ यहाँ, ठीक है, यहाँ वो भी ठीक नहीं है। वला यजूज़ो हज़फ़ुल मजरूर व दख़ूल जार अला मामूल सिलतिही, मजरूर का हज़फ करना, मजरूर का हज़फ करना जिस पर अला आया है उसका मजरूर, यानी ये है फसल्लिम अलल्लज़ी युकार, मौसूल सिला हज़फ हुआ है और जार दाखिल हुआ है सिला के मूल पर, ठीक है, वो यहाँ जायज़ नहीं है। ये किसकी रद्द आगा जान, खलील की रद्द हो रही है। वला युस्तानफ़ु मा बादल जार, ये किसाई को रद्द है, किसाई की रद्द है, कहें कि हर्फ जार के बाद जो है वो अला अय्युम अफजल, अला के बाद क्या अय्युम अफजल क्या है, मुस्तानिफा है। वला युस्तानफ़ु मा बादल जार, जार के बाद मुस्तानिफा होना भी जायज़ नहीं है। तो ये जो शायर का कौल है, ठीक है, ये उनके वो ज़अम हाउलाए जो गुमान कर रहे थे, ननज़िया का मफूल मुख्तलिफ बना रहे थे, शायर का ये कौल उनकी सारी बातों को रद्द कर देता है, क्योंकि फिर अगर वो बात ठीक है तो यहाँ भी होनी चाहिए ना। यहाँ शायर के इस शेर में सारी वो बातें जो पहले की वो नहीं हो सकती, इसका मतलब है वो उनकी बातें गलत हैं। तवज्जो करो। अच्छा, इसके बाद यहाँ एक मतलब है कि ये जो अय्यो के बारे में बात चल रही थी, एक कौल था सीबवई का, वो कहता था अय्यो मौसूल और मबनी है। कूफी और बसरियों की एक जमात कहती थी अय्यो इस्तिफामिया हैं और है मोरब। तीसरा नजरिया है ज़मख़शरी का, वो कहता है अय्यो है मौसूला लेकिन मोरब है, अय्यो मौसूला है लेकिन मोरब है। अभी ये पढ़ रहे हैं, ज़मख़शरी कहता है, ज़मख़शरी कहता है अय्यो मौसूला है और ज़म्मा जो है वो एराब का है। ज़मख़शरी को कहते हैं कि ननज़िया का मफूल आप बताओ जनाब, ननज़िया का मफूल कौन है? ये कहता है ज़मख़शरी के ननज़िया का जो मफूल है मिन कुल्ले शियातिन है, मिन कुल्ले शियातिन ननज़िया का मफूल है, लेकिन एक बात है मिन बमाना बाद है, मिन कुल्ले शियातिन ननज़िया का मफूल है, ज़मख़शरी कह रहा है, लेकिन थोड़ा काम करना, मिन बमाना बाद है, यानी ऐसे ननज़ियन्ना बाज़ कुल्ले शिया, वो मिन की जगह पे बाद है, मिन बमाना बाद है, यानी मिन कुल्ले शिया बाज़ कुल्ले शिया जो है ये ननज़िया का मफूल है। फिर का किसी ने सवाल किया है मन हाज़ल बाज़, मन हाज़ल बाज़ ननज़ियन्ना बाज़ कुल्ले शिया, फिर सवाल हुआ कि वो बाज़ कौन है? फिर कहा गया है कि अल्लज़ी हुवा अशद, अल्लज़ी हो बाज़, जब कहा गया ना ये बाज़ कौन है तो फिर जवाब दिया गया अल्लज़ी हुवा अशद है। ठीक हो गई बात? तवज्जो फरमाइए। वजव्वज़ ज़मख़शरी व जमातुन कौनुहा मौसूला मअन ज़म्मा इराबुन, ज़मख़शरी ने इजाज़त दी है जमात ने कि अय्यो मौसूला है जबकि ज़म्मा एराब का है। फ़क़द्दरू मुतअल्लिक़ुन नज़ा मिन कुल्ली शियतिन, फ़क़द्दरू मुक़द्दर किया है ज़मख़शरी और जमात ने कि मुतल्लिक़ नंज़ा, मुतल्लिक़ नंज़ा से मुराद मफ़ऊल नंज़ा, मुतअल्लिक़ नंज़ा यानी मफ़ऊल नंज़ा क्या है? मिन कुल्ली शिया है। व कअन्नहु क़ीला, गोया कि कहा गया है लननज़ियन्ना बाज़ कुल्ली शिया, मिन की जगह पे बाज़ लग गया। सुम्मा कुद्दिरा अन्नहु सुइला, फिर मुक़द्दर किया गया है कि सवाल किया गया मन हाज़ल बाज़, बाज़ कुल्ली शिया जब कहा तो फिर सवाल हुआ मन हाज़ल बाज़, फ़क़ीला हुवल्लज़ी हुवा अशद, फिर कहा गया हुवल्लज़ी हुवा अशद, वो जो कि सख्त है। ये अल्लज़ी से पहले जो हुवा लाए हैं
یہ اس لیے لائے ہیں تاکہ ایو مبتدا نہ ہو جائے، کیونکہ ایو مبتدا نہیں ہو سکتا۔ الذی سے پہلے ہوا لانے کا مقصد اس لیے ہے تاکہ ایو مبتدا نہ بن سکے۔ ایو مبتدا معذرت یہ جو ہے وہ مبتدا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہوا پہلے لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہو الذی ہوا اشد جو تھا پھر کیا ہوا ہے؟ ثم حذف المبتدآن المختلفان للموصول، پھر دو مبتدا حذف ہو گئے۔ کون سے دو مبتدا؟ وہ جو موصول الذی سے ہوا اور الذی کے بعد ہوا الذی ہوا، یہ دو مبتدا ہوا الذی ہوا، الذی سے پہلے ہوا اور بعد والا، یہ دو مبتدا حذف ہو گئے۔ المختلفان للموصول جو موصول کو گھیرے ہوئے ہیں، درمیان میں الذی ہے اور یہ آگے پیچھے یہ دو مبتدا ہیں، یہ حذف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گئے؟ حذف ہو گئے، صحیح ہو گئی بات۔ وَفِيهِ تَأَسُّفٌ ظَاهِرًا، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس قول میں، زمخشری کے اس قول میں کیا ہے؟ تأسف ہے، ظاہراً اس میں تأسف ہے۔ تأسف کا مطلب ہوتا ہے صراط مستقیم سے ہٹ جانا، راہ رفتن در بی راہ ہے، بغیر راہ کے چلنا، صراط سے ہٹ کر غلط رستے پہ چل پڑنے کو تأسف کہتے ہیں۔ وفیہ تأسف ظاہراً، ظاہراً اس میں تأسف ہے۔ ولا اعلمهم استعملوا این الموصولہ مبتدا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا اعلمهم استعملوا این الموصولہ مبتدا، گویا کہ کلام سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایو اس صورت میں ہوگا مبتدا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ کوئی کہے کہ ایو کیا ہے؟ مبتدا ہے، ایو کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ ایو مبتدا ہے تو اس کے جواب میں ولا اعلمهم، ٹھیک ہے، استعملوا این الموصولہ مبتدا، کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نحویوں نے ایو موصولہ کو مبتدا استعمال کیا، ولا اعلمهم، ولا اعلم، میں نہیں جانتا کہ ایو موصولہ کو مبتدا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے وہ جو تھا نا ہو الذی، کہ الذی سے پہلے ہو لگایا تھا، وجہ یہی تھی، وجہ یہی تھی کہ ایو جو ہے نا وہ جو الذی کے معنی میں آ رہا ہے وہ مبتدا نہیں بنتا۔ دوبارہ سنو، ولا اعلمهم استعملوا این الموصولہ مبتدا، یہ بات کی ہے میں نے۔ کلام سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی کہے کہ ایو اس صورت میں مبتدا ہے، ایو اس صورت میں مبتدا ہے، تو یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ عرب میں ایو موصولہ مبتدا استعمال ہوا ہو۔ مصنف کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ ایو موصولہ جو ہے وہ زبان عرب میں مبتدا استعمال ہوا ہو۔ ولا اعلمهم استعملوا این الموصولہ مبتدا، میں نہیں جانتا کہ ایو موصولہ مبتدا استعمال ہوا ہو، پس قول زمخشری غلط ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ آگے دو اور رہ گئے ہیں ایو کی قسمیں، درس تو لانی ہو جائے گا۔ ایو کی 5 قسمیں جو تھی، دو، ایک ایو جو کمال کے لیے آتا ہے اور دوسرا ایو جو وصلہ ہے۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں بعد میں نا اس کو پیش کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ اجازت دیں تو پھر آگے نئی بحث شروع ہوگی، تھوڑا طولانی تو ہو جائے گا، میں پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا 2 منٹ آپ اور دے دینا، معاف کرنا۔ بحث ویسے مشکل بھی اور تھوڑی طولانی بھی ہو رہی ہے لیکن تحمل کریں۔ ایو کی چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایو کمال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کب ایو کمال کے معنی پر دلالت کرتا ہے؟ جب ایو نکرہ کی صفت ہو تو کمال کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جب ایو نکرہ کی صفت ہو تو کمال پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب یہ ایو کیا ہو جان معرفہ کی صفت ہو تو پھر وہ حال ہوتا ہے،
नकरा की सिफत हो तो क्या बनता है, ठीक है ना, ताकौ सिफतन ले नकरा, नकरा के लिए अगर आ रहा है तो सिफत है, मरफा के लिए आ रहा है तो अयो जो है ना वो हाल है। दोबारा सुनो दोबारा। चौथी किस्म ये है कि अगर ये अयो जो है नकरा के लिए आ रहा है, अयो नकरा के लिए है तो सिफत बनेगी नकरा की, मरफा के लिए तो हाल बनेगा। अर्राबियो चौथा अयो अंतकुना दालतन अला मानल कमाल, अयो दलालत करता है कमाल के माना पर, फतकौ सिफतन ले नकरा, पस ये अयो सिफत होता है नकरा के लिए, अयो नकरा की सिफत वाक्य होता है ना। वो ज़ैदुन रजुलन अयो रजुलिन, ज़ैद रजुले, अयो सिफत है रजुल की, अयो रजुलिन ऐ कामिलुन फी सिफात रिजाल यानी मर्दों की सिफात में वो क्या है, कामिल है। ज़ैद मर्दों की सिफात में कामिल है। ज़ैदुन रजुलन अयो रजुलिन यानी ऐ कामिलुन फी सिफात रिजाल। वहालन लिल मारफा, अयो ये अत्फ हो रहा है सिफत पे, ठीक है ना, अयो हाल होता है लिल मारफा, मारफा के लिए अयो ना, मारफा के लिए आ रहा है तो हाल होगा। कब मरार तो बे अब्दिल्लाह अय्या रजुलिन, मैं अल्लाह के बंदे के पास से गुजरा, अय्या रजुलिन, ठीक है, दार हालांकि वो क्या है, अय्या रजुलिन, कैसा ही वो बकमाल मर्द है। अल-खामिसो पांचवा, अय्यो की पांचवी किस्म जो है अय्यो वुसला होता है जब किसी को निदा देनी हो, आप पढ़ चुके हो पिछली किताबों में कि मुनादा वो है जिस पर अलिफ लाम लगी हुई है, मुनादा पर अलिफ लाम हो तो ये जो अय्यो है ये मिलाने के लिए आता है, क्योंकि अलिफ लाम वाले को निदा नहीं दे सकते मगर ये के पीछे अय्यो लगे। अल-खामिसु अन तकूना वुसलतन इला निदा, अय्यो मिलाने के लिए आता है निदा के लिए, माफी है लाल जिसमें अलिफ लाम है ना। वो कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अलस्तुम तालमूना अन्ना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कालू बला काल फमन कुन्तु मौला फाइलियुन मौला, ऐ लोगों क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं मोमिनीन से औला हूँ उनके नफ्सों से, उन्होंने कहा जी हाँ, तो फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका, ठीक है, अली मौला है, ठीक हो गई बात। वला तकूनो अय्यो गैर मज़कूरिन मा मुज़ाफ इलैहि, अलबत्ता अय्यो कतअन मुज़ाफ इलैहि के बगैर जिक्र नहीं होता, अय्यो हमेशा मुज़ाफ इलैहि के साथ जिक्र होता है, अय्यो मुज़ाफ इलैहि के बगैर जिक्र नहीं होता है। वला तकूनो अय्यो गैर मज़कूरिन मा मुज़ाफ इलैहि, अलबत्ता कतअन अय्यो मुज़ाफ इलैहि के बगैर नहीं आता। इल्ला फिन निदा वल हिकाया, मगर निदा और हिकायत में, यकूल जानी रजुलन, मेरे पास आया रजुल, फतकूलो पस तुम कहोगे अय्यो या हाजा, अय्यो देखो अय्यो हिकायत है, अय्यो या हाजा, वजानी रजुलाने, मेरे पास दो आदमी आए, तकूलो तुम कहोगे अय्यान, अय्यान हिकायत है, वजानी रिजाल, मेरे पास मर्द है, फतकूलो अय्यून, हिकायत में वही एराब देना होता है जो पीछे है। रजुलान तस्निया है, रफियालत है, आगे पूछते हुए भी कह रहे हो अय्यान, रिजाल अय्यून जमा लेकर आए हैं। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।